مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے محقق اسلام تھے، ان کو فقیہ مدینہ کہا جاتا تھا، اپنے دور کے علماء کے سب سے بڑے بزرگ تھے، باوجود کہ وہ تہجد گزار تھے، شب بیدار تھے اور دن کو روزہ دار بھی تھے، باوجود کہ وہ مرد صالح تھے، آخری وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اہل اسلام کے سرتاج ہیں، آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میرے پاس زاد راہ بہت قلیل ہے اور میرا سفر بہت طویل ہے۔ میرے پاس زاد راہ یعنی نیکیوں کا تحفہ بہت قلیل ہے اور میرا سفر بہت طویل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں ایک سواری پر دو بیٹھے ہوں تو ایک سواری پر دو بیٹھنے والوں سے جو پچھلا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ یعنی ہم سفر پر تھے، رسول اللہ علیہ السلام سفاری پر تھے اور ہم محو سفر تھے۔ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے معاذ سن رہے ہو بات میری؟ ہاں یا رسول اللہ فرمائیے۔ پھر حضور نے فرمایا، معاذ میری بات سن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تیسری دفعہ پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اے معاذ بات سن رہے ہو؟ یا رسول اللہ فرمائیے میں بات سن رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، خفف الحمل فإن البحر عمیق، اپنا سامان ذرا ہلکا رکھو، اپنا سامان ذرا ہلکا رکھو، کیونکہ یہ سمندر بڑا گہرا ہے۔ ہوا دار الوحدت، وہ اکیلا گھر ہے، قبر اکیلا گھر ہے، تو اپنا ساتھی تیار کر۔ وہ اندھیرا گھر ہے، روشنی تیار کر۔ یا رسول اللہ وہ سمندر، وہ اکیلا گھر، وہ تاریک گھر کون سا ہے؟ فرمایا وہ عالم برزخ ہے، دوسرے لفظوں میں وہ قبر کا جہان ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا سے ڈرنے والے لوگ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر لو۔ اب وسیلہ کیا کیا ہے؟ وسیلہ انبیاء کرام ہیں، وسیلہ رسولون اعظام ہیں، ہمارے لیے سید الوسیلہ سید المرسلین محمد رسول اللہ ہیں۔ قرآن کریم وسیلہ ہے، اولیاء کرام وسیلہ ہیں، علماء کرام وسیلہ ہیں، کتاب و سنت کا علم اور اس پر عمل وسیلہ ہے، بارگاہ الہی میں توسل کا، بارگاہ الہی میں رسائی کا
اس کے بارگاہ میں قرب کا۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ توبہ کے آخر میں یہ آیت ہے، اور سورۃ لقمان شریف کے دوسرے رکوع میں ہے، اے انسان تو غور سے دیکھ لے، واتبع سبیل من اناب الیہ، تو غور سے دیکھ جو میری طرف جھکا ہو تو اس کی طرف جھک جا۔ یہ اتباع اولیاء، اتباع علماء کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اللہ پاک فرماتا ہے جو میری طرف کامل رجوع رکھتا ہے، جو میری طرف جھکتا ہے، اے بندہ مومن تو سے چاہیے تو ان کی طرف جھک جا۔ حضرات وقار، سیدنا سلمان فارسی آخری وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ تو اسلام کے بہت بڑے فرزند ہیں، آپ تو بارگاہ مصطفیٰ میں بڑے ہی مقرب ہیں، اور حد درجہ مقرب کے سرکار نے ایک دن فرمایا سلمان و اہل بیتی، سلمان فارسی، اس کو فارسی و نسل نہ سمجھو، یہ محمدی ہو گیا ہے، یہ میری اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سرکار کیوں روتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو بڑا قرب نصیب ہے، سرکار مختلف معاملات میں آپ سے مشورہ لے لیا کرتے تھے، لوگ مشورہ دیتے تھے اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، جو سلمان فارسی مشورہ دیتے تھے سرکار علیہ السلام اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں روتا اس لیے ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، سرکار نے ہمیں فرمایا کہ مجھ سے یہ وعدہ کرو سلمان بس اتنا ہی سامان انسان کے پاس ہونا چاہیے جتنا چلتے مسافر کے پاس ہوتا ہے، بس تھوڑا سا سامان، تھیلا شاپر وغیرہ، بس یہی ذرا ہلکا سامان ہونا چاہیے۔ روتا اس لیے ہوں کہ سرکار نے ہم سے وعدہ لیا کہ سلمان بس انسان کے پاس اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جتنا کہ چلتے مسافر کے پاس ہوا کرتا ہے، چھوٹی سی گٹھڑی ہو، ہاتھ میں تھیلا ہو، بس۔ اور میں خیال کر رہا ہوں کہ شاید میرے پاس اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، میں خیال کر رہا ہوں شاید میرے پاس اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو گنا گیا کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 10 درہم تھے۔ اللہ اکبر! ایسا صحابی، ایسا محبوب، ایسا شخص، ایسا مومن، ایسا متقی، جن کے پاس صرف 10 درہم تھے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اہل محبت، اہل تقوی، جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر پکے ہو گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی اس پر، فرماؤ ان کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، اور رحمت کے فرشتے ان کے سروں پر اپنے پر تان لیتے ہیں، جیسے چھتری ہوتی ہے سایہ کرتے ہیں، خدا کی رحمت کا، رحمت کے فرشتوں کا ان پر سایہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا سے اتنا ڈرتے تھے، ایک دن لوگ چلے گئے، نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی جب خالی ہو گئی، آپ اٹھے، آپ نے نوافل شروع کر دیے، نوافل پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، تلاوت بھی ہوتی رہی، ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے ہیں،
اور دوران نوافل چلتے چلتے سورہ المزمل پر پہنچے۔ سورہ المزمل، اس کی جب یہ آیت پڑھی نا کہ یوم ترجف الارض والجبال، کہ قیامت کے دن یہ زمین اور پہاڑ یہ لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، یہ کانپ اٹھیں گے۔ اسی کپ کپی کو دو جگہ اور بھی ذکر کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور سورہ حج کی پہلی آیتیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بڑی بھاری بلا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دیکھنے والے تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا شاید یہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن آج عذاب الہی بڑا سخت ہے، جس کی گھبراہٹ سے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، دل چرے جا رہے ہیں، کسی کو ہمت گویائی نہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، کوئی بلند سانس نہیں لے رہا اونچی آواز سے، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ جب یہ آیتیں حضرت سیدنا عمر فاروق نوافل میں پڑھ رہے تھے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ پہاڑ تو بدل کے غضب الہی کی وجہ سے یہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ اتنے اتنے بڑے پہاڑ جو آسمان کی بلندیوں رفعتوں کو چھو رہے ہیں، یہ بدل کے غضب الہی سے کثیبا مہیلا، یہ باریک ذرہ ذرہ ریت کے ٹیلوں میں یہ تبدیل ہو جائیں گے۔ دل پر ان آیات کی تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ لوگ قریب کھڑے ہوں گے کہیں، وہ دوڑ کے آئے کہ عمر فاروق کو کیا ہو گیا، آپ کے پاؤں کو دبایا، تلیوں کو مسلا تو آپ کو ہوش آیا۔ پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ بنا؟ فرمانے لگے قرآن مجید کی آیت کا اس قدر گہرا اثر ہوا ہے دل پر کہ میرے ہوش ہی جاتے رہے۔ اب یہاں نہ رہے راہ شاہ رسولہ تو پھر یہاں کون رہے گا؟ یہ آنا جانا لگا ہے، یہ سلسلہ جس طرح ایک سانس آتا ہے ایک جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو خدا سے ڈر گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، آیت ایک ہے لیکن واتقوا اللہ کا حکم دو دفعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دماغ سر میں، سماعت کانوں میں، قوت شامہ ناک میں، قوت گویائی زبان میں، قوت سماعت کانوں میں، قوت بطش ہاتھوں میں، قوت مشی چلنے کی طاقت فیصلہ دل میں۔ یا رسول اللہ یہ مقامات ہیں تو تقوی کا مقام کیا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی اس شہادت کی سبابہ کہتے ہیں اس کو، اس شہادت کی انگلی سے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد ہوا التقوی ہاں ہونا، تقوی جو ہے نا وہ یہاں ہوتا ہے۔
یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہم سمجھیں کہ ہم کامل مومن ہو چکے؟ کیا معیار ہے، کیا منزل ہے، کیا رتبہ اور مرتبہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کامل مومن ہو چکے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہو جائے، جب تمہارا یہ حال ہو جائے تو سمجھو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ کون سا حال؟ فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، تو ہر کسب، تو ہر کام، ہر فعل اور عمل کو چھوڑ دے جو تجھے کسی شک میں ڈالے۔ تجھے شک والا نہیں ہونا چاہیے، تجھے پک والا ہونا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ کا امتحان لیا تو نتیجہ کیسا رہا؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون، سارے کے سارے پہلی پوزیشن میں پاس ہو گئے۔ فرمایا فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، یہ ان پر خدا کا خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو، اور پھر انعام کیا ملا؟ فرمایا اہل بدر کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے میرے رب کی طرف سے۔ فرمایا فافعلوا ما شئتم، یہ ہوتا ہے بات، فافعلوا ما شئتم، جاؤ شریعت کے حرام اور حلال جو حدود اور قیود ہیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ اصحاب بدر کے سوا یہ کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ آدم کی اولاد میں یہ صرف اصحاب بدر ہیں جن کو اللہ نے یہ شان بخشی۔ میرے کملی والے نے اعلان کر دیا مجمع عام میں، کان میں سرگوشی نہیں کی، مجمع عام میں اعلان کر دیا خدا تعالیٰ نے تمہیں یہ شان بخشی ہے کہ شریعت کے حدود کہ فلاں شے حلال ہے، فلاں حرام ہے، تمہارے لیے حرام اور حلال کی کوئی قید باقی نہیں رہی، لہذا میں اعلان کرتا ہوں فافعلوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو بھی کرتے پھرو گے خدا تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اب کسی کی لیاقت اور شرافت دیکھنی ہو نا بھائی، کسی کی شرافت دیکھنی ہو تو اس کو اپنی داڑھی پکڑا کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا۔ جب تم بے بس ہو گئے پھر پتہ چلے گا کہ وہ درگزر کرتا ہے تو کتنا، رحم کرتا ہے تو کتنا، وہ معزز ہے تو کتنا، کس پانی میں ہے، کس میں یار کا ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی اصحاب بدر کے لیے حرام اور حلال کی حدیں ہی ختم کر دی، اس کے باوجود کسی صحابی رسول نے حرام کی طرف التفات نہیں کیا، حرام کی طرف کبھی دیکھا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو امتحان تھا یہ جعلی نہیں تھا، اور یہ جو پیپر دیا گیا ہے یہ بھی جعلی نہیں تھا، اور جو رزلٹ آؤٹ کیا گیا ہے یہ بھی سچائی پر مبنی تھا۔ جی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دل میں تقوی، خوف خدا، خوف خدا کے۔ میں آپ حضرات کو دو واقعات سناتا ہوں، میں سنانے سے پہلے عرض کر دیتا ہوں آپ نے زندگی بھر یہ نہیں سنے ہوں گے، آپ نے زندگی میں یہ دو واقعات نہیں سنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ مجھے بھی نہیں تھا، میں نے بھی کہیں سے امام غزالی کی بارگاہ میں سلام کیا ہے اور انہوں نے احیاء العلوم میں یہ لکھ دیا، چلتا چلتا میری نگاہ کے سامنے آ گیا، میں رک گیا کہ میں اپنے بزرگوں کو یہ ضرور سناؤں گا کہ میرا موضوع آج تقوی ہے، خوف خدا، فکر آخرت۔ 500 صالحات نیک عورتیں، صالحات نیک بیبیاں 500 تھیں بنی اسرائیل سے، وہ چلیں اپنے اپنے گراں سے، اپنی اپنی آبادیوں سے، گھروں سے، اللہ کا ذکر کرتی آ رہی ہیں، خدا تعالیٰ کی یاد میں مصروف اور محو ہیں، اور وہ داخل ہوئیں کہاں؟ بیت المقدس شریف میں۔
قبلہ اول مسلمانوں کا آج جو مسلمانوں کو پکار رہا ہے، ہر طرف سے کتوں کا گھیرا ہے جس کے اندر بیت المقدس کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس میں جو ہی داخل ہوئیں تو انہوں نے کیا موقع دیکھا کہ ایک عالم باللہ واز فرما رہے ہیں۔ جہاں پہنچی وہیں بیٹھ گئیں کہ اب ایسی صورت میں کہ مجمع عام ہے، واز ہو رہا ہے، ہم چلتے چلتے کہاں سے کہاں بیٹھیں، یہیں بیٹھ جائیں جہاں ہم آ گئی ہیں، اور یہ جگہ ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، پردے کے لحاظ سے بھی، مردوں کے گزرگاہ کے حساب سے بھی ہمیں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ وہاں بیٹھ گئیں۔ عالم باللہ کی تقریر کا موضوع یہی تھا جو میں بیان کر رہا ہوں اور آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، خوف خدا، فکر آخرت کا مضمون شروع تھا، اور اس عالم نے اس قدر اللہ پاک کی محبت کا ذکر کیا جو اس کو اپنے بندوں سے ہے، اور بندوں کے فرائض اور واجبات بیان کیے کہ اب ایسی فضا میں جب خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے مٹی کے ذرے سے ہم کو انسان بنا دیا، مٹی کے چند ذروں سے۔ جی حضرت فرید الدین عطار، ایک تو ہیں فرید الدین گنجے شکر، یہ ابھی قریب زمانے کے ہیں لیکن ان کو بھی 1000 سال تو ہو چلا، اور ایک فرید الدین عطار گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حمد، یعنی میں تعریف کر رہا ہوں، حمد بے حد مر خدائے پاک را، میں اپنے خدا پاک کی خاص حمد میں رطب اللسان ہوں، آنکھ مشتے، آنکھ ایمان داد مشتے خاکرا، جس نے ایک مٹھی مٹی کو ایمان کے نور سے سرفراز فرما دیا۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاکرا، تو وہ محبت کا واز تھا، خوف خدا کا، فکر آخرت کا، اور محفل پہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ کے بندوں وہ 500 عورتیں وہیں فات ہو گئیں۔ خدا کا خوف دل پر ایسے غالب ہوا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس واقعے کو لکھا کہ وہ 500 صالحات نیک خواتین جو آئی تھیں اللہ کا ذکر سننے اور دین کی باتیں سننے، مجمع عام میں مناسب جگہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گئیں کہ ہمارا چلنا اچھا نہیں ہے، اور گزرگاہ کے لحاظ سے بھی یہاں ایک طرف ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ واز کی کیفیت یہ بنی کہ خلق غضب خدا اور خوف خدا اور فکر آخرت کی باتیں سن کر ان کے دل پر یہ اثر ہوا، وہ آئی تو صحیح لیکن جا نہ سکیں، خدا کی محبت میں وہیں فنا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑا عجیب واقعہ لگ رہا ہوگا آپ حضرات کو۔ میں نے جو پہلے حضرت مسور بن مخرمہ کی بات کی ہے، قاری قرآن نے آیت پڑھی، فرمایا دوبارہ ذرا سناؤ۔ انہوں نے دوبارہ سنایا، وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ فوراً ایسا دل پر اثر ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو عزت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا، اور مجرم جو ہیں ان کو گدھوں کی طرح مار مار کے ہانک ہانک کے ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ صحابی رسول وہیں انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آخر میں اس سے بھی بڑا عجیب واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے والے کیسے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، ہمارے الیکشنوں کے زمانے میں بڑے بڑے پین فلیکس، بڑے بڑے اشتہارات پر لکھا دیکھو گے، نہ ڈر، بے باک، بے خوف۔ بھئی عوام نے کام کروانے ہیں تم سے یا سنڈوں سے تمہارا بھیڑ کروانا ہے؟ بے خوف،
بے خوف کی عادت، یعنی ایسی بے خوف ہے کہ خوف خدا تو قریب آتا ہی نہیں ہے، یہ مانا۔ یہ عجیب واقعہ ہے انسانی تاریخ کا جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، پیغمبر برحق سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد محترم، جنہوں نے قاتل داؤد و جالوتا، وقت کے فرعون جالوت کو قتل کر دیا جہاد میں۔ اعلان یہ تھا کہ جو سپاہی قتل کرے گا اس ظالم کو، اس کو آدھی مملکت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اس طرح آتاہ اللہ الحکمت، اس طرح ہم نے حضرت داؤد کو دانائی اور علم عطا فرمایا۔ ہم جسے چاہتے ہیں اس کو عزت سے نوازتے ہیں۔ یہاں دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے اس مضمون پر۔ حضرات ذی وقار، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے جو بڑے معجزے تھے۔ ایک تو یہ تھا، قرآن پاک میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا۔ لوہے کی لٹ، لوہے کا گاڈر، جو بھی بڑی بلا ہو، ہم تو اس کو ڈھالتے ہیں بھٹی میں ڈال کر، زور سے ضربیں لگا کر اس کو مختلف شکلیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ پاک نے اتنی شان بخشی۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، میرا داؤد لوہے کو پکڑتا تھا، جدھر موڑتا تھا موم کی طرح، موم کی طرح لوہا مڑتا جاتا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے تمہارے لیے لوہا پیدا کیا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، تم محل بناؤ، اپنے آلات بناؤ، جی اپنی زندگی کی آسائش اس سے مہیا کرو۔ لیکن جو بڑی طاقت والی چیز تھی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا۔ اور دوسرا جو معجزہ تھا وہ آواز کا معجزہ تھا۔ آپ پر نازل ہوئی کتاب زبور شریف، جب آپ اپنے اوپر نازل شدہ کتاب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، فرشتے تو نبیوں کے پاس ہوتے ہی ہوتے ہیں، انسان بھی جمع ہو جاتے تھے، اور فرشتے اور جن، اور جہاں تلاوت کرتے تھے اگر دریا ہوتا تو دریائی مخلوق جمع ہو جاتی، پانی میں مچھلیاں جمع ہو جاتی، اور فضا میں چکر لگانا شروع کر دیتی تھیں۔ جی ہوائی مخلوق جتنے پرندے ہیں، اللہ ان کی آواز میں خدا تعالیٰ نے اتنی کشش دی۔ اللہ ایک دن اللہ کے پاک نبی، وقت کے بادشاہ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک لشکر لے کر نکلے۔ لشکر کی تعداد تھی 40,000۔ کتنا ہزار؟ 40,000۔ 40,000 نفوس پر، افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلے، اور پڑاؤ ہو گیا کسی ایسی جگہ جہاں میدان تھا۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ وقت بھی ٹھنڈا ہے، بھوک بھی نہیں ہے، پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میدان میرے اس لشکر کے لیے کافی ہے، یہیں ٹھہرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب لوگ رک گئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا واز شروع کر دیا کہ ہم بندے خدا کے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، خدا کا کیا شان ہے، بندے اور خدا کا آپس میں کیا رابطہ، کیا تعلق ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اس موضوعات پہ بات ہونے لگی، اور فکر آخرت کی جب باتیں سیدنا داؤد علیہ السلام نے شروع کی تو 40,000 میں سے اسی ایک محفل کے بعد سے 30,000 بندوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو لکھا، اس ایک واز کے اثر سے 30,000 بندے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو 30,000 گھوڑوں کی پیٹھیں اپنے سواروں سے خالی تھی۔
اللہ پاک فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو غور و فکر کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔